جتنی عمر ہے اتنا آپ کا کریئر اسپین کرتا ہے. کہ آپ نے شروع میں آتے ہی جو بم پھوڑ دیا نا یہ بہرحال چل اسی چیز نے شاید آپ کی مینجمنٹ کو اسٹیمڈ مینجمنٹ بنایا. یونیورسٹی کالج لنڈن فار مائی بیچلرز ان میتھمیٹکس. اتنا حساب کتاب پڑھ لیا ہے جو کچھ آپ نے بتایا کہ آپ میرے خیال سے آپ کا تو حساب بھی نہیں ہوگا. پی ٹی ایم پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں بچوں کے والدین کو بلاتے ہیں. مسوں کے پیرنٹس کو بھی بلانا چاہیے تو ان کی چیزیں کیسے ڈسکس کریں گے. اب میرے والد صاحب نے شروع کیا, اب میں اس کو لے کے چل رہا ہوں آگے. پرسیپشن از واٹ میٹرز اے لاٹ. انفارچونیٹلی ہماری پرسیپشن اتنی اچھی نہیں بن سکی. 248 سے الیکشن لڑ. اچھا یوں بھی لگتا ہے نا کہ اچھی طرح رک کے دیکھنا پڑتا ہے, ہر 2 منٹ بعد گاڑی رک جاتی ہے. نہیں مین ہولز کا مسئلہ ریزالو ہو سکے. کیا چیز آپ سب سے پہلی کیا چیز دیکھتے ہیں اپنے ٹیچرز کو ہائر کرنے میں؟ آلموسٹ 200,000 پلس ہمارے پاس ٹیچرس کام کرتے ہیں. رائٹ مین فار دا رائٹ جاب جن گورنمنٹ نے ابھی کیا ہے, اسٹیپ لیا ہے, وہ ہے ٹیچر لائسنسنگ کا. پیغمبری پیشہ ہے. یونیورسٹی روڈ کب بن جائے گی؟ یونیورسٹی روڈ عوام ہونا کراچی کی یہ ذمہ داری اٹھانی ہے نا آپ کو. جی جی جن بچوں کی اٹھانی ہے ان کے لیے پہلے اسٹرینتھن ہو رہا ہے, وہ کریکٹ انوائرمنٹ, کریکٹ کریکولم ہونا ضروری ہے ان کے لیے. السلام علیکم, میرا نام فیصل قاضی ہے, پھر حاضر آپ کے سامنے انفلٹرڈ سے. آپ کو خوش آمدید. صاحب بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں کچھ چیزوں کی کمی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں میں کچھ چیزوں کی کمی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کے قریب ہی نہیں جا پاتے. اور آج کل جو ہم سب سے زیادہ دور ہیں نا وہ ہیں تعلیم سے, اور اس کا ثبوت ہمیں آئے دن سڑکوں پہ ملتا ہے. تعلیم سے دوری جو ہے نا, اور کچھ لوگ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے بھول جاتے ہیں کہ وہ تعلیم یافتہ ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. تعلیم انسانیت سکھاتی ہے, تعلیم جگہ دینا بھی سکھاتی ہے, تعلیم خود کو پیچھے رکھ کے دوسروں کو آگے بڑھانا بھی سکھاتی ہے. بے شک اس میں تربیت کا بھی ہاتھ ہے. اور ہمارے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہیں, شخصیت میں نے اس لیے کہا ہے کہ شخصیات وہ بنتی ہیں جن کے پیچھے کچھ شخصیتوں نے ان کی تربیت کی ہوتی ہے, اور وہ شخصیت کا گفتار یا اس کی بات چیت یا اس کا علم یہ بتاتا ہے کہ اس کی تربیت کہاں, کیسے اور کس نے کی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. مینیجنگ ڈائریکٹر ہیپی پیلس گروپ آف اسکولز, NA 248 سے الیکشن لڑے, پاکستان پیپلز پارٹی سے منسلک ہیں. دیکھیے جب پاور آتی ہے نا تو پاور کے ساتھ عقل آتی ہے, عقل کے ساتھ سوچ, اور سوچ سے شعور آتا ہے. اور جب ان چاروں چیزوں کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں تو بہت دور اندیش فیصلے ہوتے ہیں, بڑے مضبوط فیصلے ہوتے ہیں. ایسی ہی شخصیت ہمارے پاس موجود ہیں, اور محمد حسن خان صاحب سے ملاقات کیجیے, باقی بات ہم ان سے مزید کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام فیصل صاحب. بہت بہت خوش آمدید سر. تھینک یو آپ کو بھی اس پلیٹ فارم پہ مجھے بلانے کا. آپ کے انفلٹرڈ سیشن کے اندر آئی واز ویری ایکسائٹیڈ. میں نے آپ کے بارے میں آپ کو دیکھا بھی ہے, آپ کا سنا بھی ہے, ڈرامے آپ کی پوری لانگ ایک کریئر ہے, اور آپ کا کریئر 1989 میں اسٹارٹ ہوا تھا جب میں پیدا ہوا تھا. ہاں جی, اس سال میں پیدا ہوا تھا. اچھا, تو میری جتنی عمر ہے اتنا آپ کا کریئر اسپین کرتا ہے. جی میری بھی عمر اس وقت کم ہی تھی. آپ پیدا ہوا ماشاء اللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے سر. یہ آپ نے شروع میں آتے ہی جو بم پھوڑ دیا نا یہ بہرحال چلیں اچھی بات ہے. سر آپ کا تعارف کرانے میں باخدا پسینے آ گئے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں, جو تعلیم سے منسلک لوگ ہیں نا, میری امی بھی, میں یقین کیجیے جب کوئی پروگرام ٹیلی ویژن سے لائیو یا ریکارڈڈ کر کے گھر جاتا ہوں اور وہ چلتا ہے تو وہ بہت کم تعریف کر پاتی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ان کے معیار کے مطابق نہیں ہوتا. تو استادوں کے سامنے بیٹھنے میں پسینہ آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے, ورنہ یہاں تو میں 7 مہینے سے پروگرام کر رہا ہوں, لیکن آپ کے سامنے بیٹھ کے ہم ذرا ہل گئے. تو سر یہ فرمائیے گا کہ آپ سیاست سے منسلک پہلے ہوئے یا نظام تعلیم سے؟ دیکھیں ایجوکیشنسٹ میں اپنے آپ کو پہلے کہلاتا ہوں. ٹھیک ہے, آئی واز بورن ان اے اسکول اونلی. جب میرے والد صاحب نے 1982 میں ہیپی پیلس گروپ آف اسکولس کی بنیاد رکھی اور رن تھرو کیا. پھر میں پیدا ہوا 1989 میں, اور میں اسکول کے اندر ہی پیدا ہوا. گراؤنڈ فلور پہ ہماری رہائش ہوتی تھی, اور فرسٹ فلور پہ ہم 5 کمروں کے میرے ڈیڈ نے اسکول شروع کیا. تو ادھر سے جب جرنی شروع ہوئی تو آپ یقین کریں کہ
جو میرا براٹ اپ اور اپ برنگنگ تھی وہ ایک اسکولنگ انوائرمنٹ میں ہی تھی. مطلب کینٹین کی بیلز رنگ ہو رہی ہیں, ادھر سے بریک ٹائم ہو رہا ہے, ادھر سے مارننگ ٹائم ہو رہا ہے, ادھر سے اوپر کلاس رومز ہو رہی ہیں, بچے اسٹوڈنٹس یونیفارم میں, اور ایوری تھنگ ہیپننگ اراؤنڈ مائی ہاؤس. جی ٹھیک ہے. مجھے بھی پتا تھا کہ مائی پیرنٹس آر اسٹرائیونگ ویری ہارڈ, محنت کر رہے ہیں, وہ ایک سوشل کاز, ایک رسپانسبلٹی اپنے اوپر انہیں لی ہوئی ہے ذمہ داری, اور مجھے بھی آگے جا کے بڑا بیٹا ہونے کے خاطر آئی ہیو ٹو کم بیک. کتنے بہن بھائی ہیں؟ 3 بھائی ہیں ہم لوگ. آپ میں بڑے؟ سب سے بڑا ہوں. آپ سب سے جی بڑے. بڑے ہونے پہ ذمہ داریاں اور اسٹریس لیول بہت آ جاتا ہے. ایک ایلڈر بردر, ایک ایلڈر سن, ایک سب کی نظریں آپ کے اوپر ہوتی ہیں. اور پھر آپ کا ادارہ جس میں 44 سال سے جو خدمات دے رہا ہو اور اس کی بیسٹ مینجمنٹ ہو, یعنی اس کے جو بہترین ٹیچرز ہوں, بہترین مینجمنٹ ہو, تو اسی چیز نے شاید آپ کی مینجمنٹ کو اسٹیمڈ مینجمنٹ بنایا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں آپ کے والد کی کاوش, محنت دن اور رات کی. مائی پیرنٹس چیئرمین چیئرپرسن, دن رات انہوں نے محنت کی. اور پھر جیسے میں نے اپنی تعلیم مکمل کی, میں آئی ڈڈ مائی او لیولز, آئی ڈڈ مائی اے لیولز, دین آئی وینٹ ٹو یونیورسٹی کالج لنڈن فار مائی بیچلرز ان میتھمیٹکس. پھر میں یونیورسٹی آف کیمبرج سے میں نے ماسٹرز کیا میتھمیٹکس میں, اور پھر 2012 میں واپس آیا, اینڈ دین آئی ایم بین لیڈنگ دی اسکولز ناؤ. ماشاء اللہ سے وی ہیو اراؤنڈ 55 کیمپسز ان کراچی. آپ نے اتنا حساب کتاب پڑھ لیا ہے, جو کچھ آپ نے بتایا, کہ آپ, میرے خیال سے آپ کا تو حساب بھی نہیں ہوگا, اتنا حساب آپ نے پڑھ لیا. مطلب حساب کتاب آپ کے فنگر ٹپس پہ. دیکھیں, میتھس واز مائی پیشن گروئنگ اپ. مجھے نمبرز سے بہت ایک لگاؤ تھا. آپ کو پتہ ہے نا, ہر بندہ کی ڈفرینٹ ایک پیشن اور اسپیشلٹیز ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی. تو نمبرز یوز ٹو کم ٹو می نیچرلی. ٹھیک ہے. اور پھر میں نے اسی کو ہی پرسو کیا, اپنی اسٹرینتھ کو, اور اس میں انالیٹیکل اسکلس آپ کو بتائی جاتی ہے, پرابلم سالونگ اسکلس آپ کو سکھائی جاتی ہیں, کس طریقے سے آپ کو انالائز کرنا ہے, ایک سولوشنس کیسے ڈرائیو کرنے ہیں. کافی آپ کی جو کوگنیٹیو اسکلز ہیں. اچھا, میتھمیٹکس جو ہے وہ ایک پائلٹ کے لیے بھی بہت ضروری ہے. آئی تھنک میتھس از دی مدر آف آل سبجیکٹس. جی, میتھمیٹکس اگر حساب آپ کا اچھا ہے تو آپ کوئی بھی چیز لیڈ کر سکتے ہیں, کوئی بھی چیز, کوئی بھی ادارہ لیڈ کر سکتے ہیں. سر, ایک چیز میں پرابلم چل رہی ہے آج کل, ایک چیز ہوتی ہے آج کل ہمارے یہاں اسکولز میں, کیونکہ ہم بھی پیرنٹس بن چکے ہیں, پی ٹی ایم. جی, یہ پی ٹی ایم پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں بچوں کے والدین کو بلاتے ہیں, بچے کی شکایت کرتے ہیں. تو سر, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ٹیچر کے والدین کو بھی بلا لیا کریں, تاکہ ان کی شکایت پھر والدین کس سے کریں؟ پی ٹی ایمز ہمارے اسکول میں ہوتی ہیں. ٹرم میں ایٹ لیسٹ 3 سے 4 دفعہ ہم پیرنٹس کو کال کرتے ہیں, تاکہ ہم بچوں کی سوشو چیزیں ساری ڈسکس کر سکیں, ان کی ایکیڈیمک پروگریس ڈسکس کر سکیں. سر, مسوں کے پیرنٹس کو بھی بلانا چاہیے نا, تو ان کی چیزیں کیسے ڈسکس کریں کہ بھئی یہ کلاس میں فون یوز کیوں کرتی ہیں؟ میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہو چکا ہے, اس لیے میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھ رہا ہوں. جی, دیکھیں, اس کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسکولنگ آرگنائزیشن کے اندر جو اسکول کے ڈائریکٹرز ہیں, جو ان کی مینجمنٹ ہے, جو پرنسپلز ہیں, جو ڈفرینٹ لیئرز ہیں, مینیجرس کی لیئرز ہیں, ان کو آپ رجسٹر کروائیں کمپلین, اور دین وی کین موو فارورڈ ود کہ کیا ہے. کیونکہ اوبیسلی وہ پرسنل لائف سب چھوڑ کے ہی آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے, ہاں, اگر کوئی اس قسم کی ٹیچر کے اندر ایک ان کے سائیکلوجیکل ایشوز ہوں جو گھر ڈومیسٹکلی ان کو افیکٹ کر رہے ہیں, تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ وہ اس کو ہم پھر کاؤنسلنگ کریں اس ٹیچر کی, اور پھر ہم میسج گھر تک بھی پہنچائیں اگر ہمیں کوئی سیریس ریڈ فلیگس دکھ رہے ہیں ٹیچر کی. بالکل پہنچانا چاہیے ان کے گھر, تو بالکل پہنچنا چاہیے. بلکہ یہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ اور پبلک سروس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں, سب سے پہلے کیا چیز بلڈ ہونی چاہیے؟ آئی تھنک انٹینشن, انٹیگریٹی. کسی بھی انسٹیٹیوشن کو آپ بلڈ کرنے جائیں تو سب سے پہلے وہ پکا ارادہ ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں کہ واٹ یو اسٹرائیونگ فار, آپ کا اصل مقصد کیا ہے اس انسٹیٹیوشن کو ڈیولپ کرنے کا. کیونکہ انسٹیٹیوشن ایک انسان نہیں ہوتا, وہ ایک ادارہ ہوتا ہے جو ایک انسان سے بالا تر ہوتا ہے. انسان, جیسے فار ایگزامپل ہیپی پیلس گروپ آف اسکولز ہے, اب میرے والد صاحب نے شروع کیا, اب میں اس کو لے کے چل رہا ہوں, آگے میرے بعد میرے بچے اس کو آگے لے کے چلیں گے. اور اٹس اے لیگیسی. مطلب اسکولز آپ کو پتہ ہے ایک سینچری اولڈ اسکولز ہوتے ہیں, 100 سال 150 سال پرانے اسکولز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں کراچی میں, پاکستان کے اندر. اسی طریقے سے انسٹیٹیوشن کو بلڈ کرنے کے لیے آئی تھنک انٹیگریٹی, انٹینشن, پھر اس کے بعد اس کی ایگزیکیوشن بہت, پلاننگ بہت اچھی ہونی چاہیے اس کی. اگر پلاننگ اچھی ہوئی ہوئی ہے, اور ہمارے پاس بہت سارے ادارے اچھے ہیں جو اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. سب سے اچھا ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے پورے ملک میں, وہ آپ کو پتہ ہے کہ فوج کا ادارہ ہے, جو ہمارے ڈسپلن اور اس کی ایک ایک کوموڈورز اور کیڈرز اور رینکس سب ڈیفائنڈ ہوئے ہوئے ہیں, اور وہ ہمیں کس طریقے سے آگے پروگریس لے کے چل رہا ہے. تو انسٹیٹیوشن بلڈنگ از اگین ویری امپورٹنٹ. اور پبلک سروس, آئی تھنک ایوری ون شوڈ ڈو پبلک سروس. بحیثیت پولیٹیکل لیڈر کے آپ سے اگر میں پوچھوں, کیا سمجھتے ہیں آپ جو آج جسٹس میں ہم دیکھتے ہیں
जस्टिस में आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ को कंट्रोल या किस चीज़ में आप इनोवेशन करना चाहेंगे एज ए पॉलिटिकल लीडर? लेकिन जहाँ तक हमारी ऐसी रहनुमाई के लिए पूछ रहा हाँ, हूँ। लेकिन जहाँ तक सोशल जस्टिस का ताल्लुक है इन हमार सोसाइटी, जी जी तो मुझे लगता है कि दो चीज़ें हैं जहाँ पर हम एज ए सोसाइटी लैक करते हैं. एक कि हमें इक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए रिसोर्सेज का तमाम लोगों के लिए. फॉर एग्जांपल अगर कोई थर में पैदा हुआ है बच्चा, तो उसका वो महरूम ना रहे किसी चीज़ पे. और सोशल जस्टिस तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से मोटो रहा है. हम लोग रिप्रेजेंट ही एक सोशलिस्ट पार्टी को करते थे. जब हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने स्टार्ट किया, जो उन्होंने डेमोक्रेटिक और सोशलिज्म के रिफॉर्म्स को लेके आए, रोटी कपड़ा मकान का नारा उन्होंने लगाया, और वही आज जो नारा है वो आज न्यूयॉर्क का मेयर इस्तेमाल कर रहा है. और वो सोशल जस्टिस की जो थीम है, वो अब ज़हरान ममदानी इज़ यूजिंग दैट टू विन हार्ट्स एंड विन इलेक्शंस इन न्यूयॉर्क. तो आई थिंक वी हैव अ वंडरफुल मोटो एंड वी डिलीवरिंग एज पीपल्स पार्टी. हमने 2.1 मिलियन घर बनाए हैं फ्लड विक्टिम्स के लिए. हमारी अगेन लाइक आई सेड, परसेप्शन इज़ व्हाट मैटर्स अ लॉट. अनफॉर्चुनेटली हमारी परसेप्शन इतनी अच्छी नहीं बन सकी. Yesterday my leader chairman Bilal was speaking in front of dignitaries and council generals and politicians and civil society as well. He was presenting a case study, सिंध की case study वो present कर रहे थे, जिसमें वो multiple अपनी achievements के बारे में बता रहे थे. अगर आपने देखी हो तो he's done a wonderful job. Sindh government has done a wonderful job over these past many years in many sectors. इसमें कोई शक नहीं है. देखें, आप ज़रा 248 से इलेक्शन लड़े, तो इलेक्शन लड़ते हुए एक लीडर जो है, पॉलिटिकल लीडर जो है या पॉलिटिकल कारकुन जो है, जाहिर सी बात है आवाम के करीब हो जाता है. बिल्कुल, बहुत ज़्यादा. सबसे बड़ा मसला आपको क्या नज़र आया कि जिसको आपने सोचा कि यार सबसे पहले ये इसको ठीक करना है? देखिए, फरवरी 2024 के इलेक्शंस मैंने रन किए. मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की नवंबर में, एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर आई वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट पीपल जो एक इस इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू आगे आए, सियासत को ज्वाइन की. जी. मैंने काफ़ी सीखा इस अरसे के अंदर. मैं डिफरेंट गलियों में भी गया, मैं डिफरेंट इलाकों में भी सर्वे किया, मेरी डिफरेंट कॉर्नर मीटिंग्स हुई लोगों के साथ. और जो अवामी कनेक्शन है, जो सही मानों में होती है, जब लीडर्स जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो जिस तरीके से अपने अवाम के साथ जाके घुल मिल जाते हैं इलेक्शन प्रोसेस के, जो पूरा एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस रन होता है, वो इतना हार्ट वार्मिंग है कि आपको पता चलता है कि असल में एक सर्टेन एक सोशो इकनॉमिक रियलिटीज़ हैं, एक असल में एक सिविक इश्यूज़ हैं जो एग्जिस्ट करती हैं हम, और वेरी क्लोज टू अस, हमारे घर के बाहर एग्जिस्ट करती हैं, हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ हम रहते हैं वहाँ एग्जिस्ट करती हैं. अक्सर हम गुजरते हैं सिविक जो प्रॉब्लम्स हैं, सिविक सेंटर के सामने ज़्यादा, मतलब चारों तरफ से ट्रैफिक जैम, एक्सपो में अगर कुछ लग जाए, सर ट्रैफिक के लिए कुछ बता देना, हल्का सा कुछ. देखिए, हम इसलिए सर देखें, मैं भी एक आवाम हूँ ना सर, हम भी आवाम हैं. हम चाहते हैं कि हम पूछें अपने लीडर्स से कि हम क्या करें ऐसा कि जिससे हमारा ई चालान कभी हमारी तेज़ चलाने पे भी ई चालान आ जाए. हमें स्पीडिंग का मौका ही नहीं मिल रहा. चौथा गियर लगेगा तो आदमी स्पीडिंग करेगा ना सर. सही. सर ये इसके ट्रैफिक का कोई हल है? देखिए, इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं जी. एक तो आपने सिविक सेंटर का नाम लिया, जी हाँ, जो मैं इलाके के से बात कर रहा हूँ. सिविक सेंटर का नाम लिया जहाँ पर कुछ गवर्नमेंट के इदारे हैं जी, जो ठीक हो जाए, तो मुझे लगता है 50 से 60% कराची करप्शन तो ख़त्म ही हो जाए. अल्लाह आपको सिविक सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं सर. सिविक सेंटर की बात जी कर जी रहा हूँ. जी ठीक है, क्योंकि मैं भी आपको पता है कि एक एजुकेशनिस्ट हूँ. मैं भी अपने स्कूल्स रन कर रहा होता हूँ, सब बना रहा होता हूँ. मैं भी उस पे आऊँगा. तो एक तो उधर अगर थोड़ी सी मैनेजमेंट हो जाए ना अच्छी वाली, तो आप यकीन करें कि 50-60% तो हमारे वैसे इश्यूज खत्म हो जाएंगे कराची हाइट्स के. ठीक है. फिर आप आ जाए हम ट्रैफिक सिचुएशन और रोड इश्यूज पे. देखिए, टोटल अभी हमारे पास कराची के अंदर हमारी पीपल्स पार्टी के पास मेयरशिप है, तो KMC के पास टोटल 106 मेन शाहराएँ हैं जिनकी जिम्मेदारी हमारी है. बाकी सब टाउन्स के अंदर जो अंदर की गलियाँ नहीं होती, तो हमारा जो कराची है वो 7 टाउन्स में बाइफिकेट हुआ है. सेंट्रल, साउथ, केमाड़ी, मलीर, ईस्ट, साउथ. तो उन सब के भी अपने टाउन के अपने चेयरमैन हैं, अपने UC चेयरमैन हैं. एटलीस्ट हमारे भी कुछ उसमें टाउन्स हैं, तो काफ़ी काम हो रहा है. अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बहुत बड़ा कराची का पैकेज अनाउंस किया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिहैबिलिटेशन ऑफ रोड्स हैं, कारपेटिंग हो रही है, डेवलपमेंट वर्क चल रहा है. अभी हम जिस फेज़ में है ना, वो हम एक ट्रांजिशनल फेज़ में हैं, जहाँ पर
کام دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو, مطلب یہ ورک ان پروگریس سچویشن, ٹھیک ہے. جب جیسے ہی وہ کام مکمل ہوگا, آپ ٹرانسفارمیشن آپ کو دکھنا شروع ہو جائے گی. ابھی آپ شارع فیصل پہ موو کرتے ہیں, آپ ایک سرٹن امپورٹنٹ روڈس پہ کرتے ہیں, آپ کو اچھا لگتا ہے کراچی بدلا ہے, بدل رہا ہے اور بدلتا رہے گا. اینڈ جیسے سر اچھا یوں بھی لگتا ہے نا کہ اچھی طرح رک کے دیکھنا پڑتا ہے, ہر 2 منٹ بعد گاڑی رک جاتی ہے. دیکھیں ہماری ایک ہر دن ہر سال ہماری ایک رین کا بھی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے, اور ایک بے تحاشا بارش ہوتی ہے, اور ہم سب اس میں جو نا, اور ایسا نہیں ہے کہ دس از, دیکھیے میٹروپولیٹن شہر ہے, 2.5 کروڑ 3 کروڑ کی آبادی ہے اس کی, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ اے ایزی سول اسٹرکچر ٹو مینیج, مطلب اتنا. سر لیکن ایک علاقے کا تو پانی نکلے نا سر, کہیں تو نکلے, اور پانی کے ساتھ لوگ نکل رہے ہوتے ہیں, لیکن پانی سر نہیں نکل رہا. ایسا ہی ابھی کافی جگہوں پہ سیوریج لائنز مزید ڈرینیج پہ ورک ہو رہا ہے, کارپیٹنگ پہ ہو رہا ہے, میگا پروجیکٹس ورک کر رہے ہیں. تو ہوپ فلی آپ یقین کریں پچھلی برسات میں میری گاڑی سے پانی نہیں نکل رہا تھا, شہر سے کیسے نکلتا. جو 2 سال پہلے ہوئی تھی نا, اس میں تو میں شارع فیصل پہ تھا, اور میرے ونڈو پین تک بارش ہو چکی تھی, اور مجھے اپنا وہ ٹو کروانی پڑی تھی. آپ کو پتہ ہے اگر راہ چلتے ہوئے اگر ایک پتھر بھی کوئی انسان اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دے اور اس کو لگے نا, جی, تو اس کا ایک سرٹن ثواب ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, اور ہم خود بھی ایک باشعور اشرف المخلوقات ہیں, جی, اور ہمیں جہاں ہمیں دیکھیں مین ہولز ہیں, ہمیں خود کور کرنا چاہیے, خود اپنی مدد آپ کرنا چاہیے, اور انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ اتھارٹیز آئیں گی. ہمیں خود کرنا چاہیے, اور گورنمنٹ کر بھی رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کیسے کہ ایم سی نے 1 لاکھ روپیز اے منتھ ہر یو سی کے اوپر ایڈیشنل بجٹ انہوں نے ایلوکیٹ کیے تاکہ انہیں مین ہولز کا مسئلہ ریزالو ہو سکے. ہیپی پیلس گروپ آف اسکولس پہ آتے ہیں سر. یہ ایک ایسا اسکول ہے, میں بہت عرصے سے اس کا نام سنتا ہوں, اور میرے ارد گرد کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کے اسکول سے پڑھا ہے اور کچھ نے پڑھایا ہے. کیا ایسی چیز ہے اس میں جو یہ تمام گروپس سے مختلف اس کو کرتی ہے سر, اس کی وضاحت ہم چاہیں گے. جی دیکھیں, جب سب سے امپورٹنٹ جیسے میں نے آپ کو بولا کہ انٹیگریٹی اینڈ انٹینشن, جب ہماری مینجمنٹ جو اس کو رن تھرو کر رہے ہیں, اس کی نیت کیا ہے. کیا اس کی نیت یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو تعلیم و تربیت دینی, یا اس کی نیت یہ ہے کہ صرف ایک بزنس ماڈل کی طرح اس کو ٹریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایچ پی جی ایس نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ وہ اپنی کوالٹی کو انکریز کرتا رہے, انہانس کرتا رہے, اور پرائس فیکٹرز کو اتنا مناسب رکھے جو کہ ایک سرٹن سوشو اکنامک کلاس اس کو اس تعلیم سے فائدہ اٹھا سکے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے سر, اس کی وضاحت بھی کر دیجیے کہ آپ نے اب تک اس پرائس کو مینٹین رکھا ہوا ہے. جی, میری گارنٹی ہے کہ جس لو کاسٹ فی اسٹرکچر پہ ہم آپریٹ کر رہے ہیں ود آور پرپز بلڈ کیمپسز, پورے کراچی میں آپ کو اس قسم کا فی اسٹرکچر نہیں ملے گا, اتنے افورڈیبل فی اسٹرکچر میں. اور کوالٹی وائز آئی کین گارنٹی یو کہ مجھ سے میرے فی کے ملٹیپل سے جیسے اسکولز ہیں اس سے اچھی کوالٹی, اس سے اچھا کریکولم, اس سے اچھی ایکسپیرینشیل لرننگ, کیوریاسٹی بیسڈ اپروچز, انٹریکٹیو لرننگ, ہینڈز آن ایکسپیرینسز, پرپز بلڈ کیمپسز آپ کو کراچی میں نہیں دکھیں گے. یہ میں ایز اے نہیں سر, آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں, تو لوگ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں, میں تو گواہ ہوں اس بات کا. کیا چیز آپ سب سے پہلی کیا چیز دیکھتے ہیں اپنے ٹیچرس کو ہائر کرنے میں؟ یہ بہت ضروری ہے سر, کیونکہ پیرنٹس بھی دیکھ رہے ہیں نا, یہ ہم اور آپ سنے جا رہے ہیں پیرنٹس کے سامنے. جی دیکھیں, ہمارے پاس بہت سارے ایجوکیٹرس کام کر رہے ہیں, آلموسٹ 200,000 پلس ہمارے پاس ٹیچرس کام کر رہے ہیں, اور ایچ اینڈ ایوری ٹیچر از ویری امپورٹنٹ ٹو می, بیکاز ایک ٹیچر 25 اسٹوڈنٹس کے ساتھ پورے 1 سال رہتی ہے. ٹیچر دیتی 1 سال ہے, لیکن وہ 25 بچوں کے 25 سالوں کو وہ نرچر کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی جو اسپیکٹس اور اس کی جو اسکروٹنی ہے وہ اسی طریقے سے ہم پہ بھی لازم ہو جاتا ہے امپلائر کے, کہ ہم اس کو میک شیور کریں اس کی وہ پراپر کریڈینشیلس کو فالو کر رہی ہے نہیں کر رہی. آف کورس منیمم گریجویشن از ویری کمپلسری امپورٹنٹ, کہ آپ اپنی فارمل ایجوکیشن کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے, وی ڈو پریفر ٹیچرز جو بی ایڈ اور ایم ایڈ پروگرامس میں انرول ہوتی ہیں, جو اپنی طریقے سے اپ اسکل کرتی ہیں. ان کے اندر لینگویج اسکلز بہت اچھی ہونی چاہیے, دے شوڈ بی فلوئنٹ ان انگلش ایز ویل ایز اردو, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کس سبجیکٹ میں وہ اسپیشلائزیشن کرتی ہیں. رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. فار ایگزامپل, اف اے ٹیچر از ٹیچنگ بایولوجی, دین شی شوڈ بی ماسٹرز اور میڈیکل اسٹوڈنٹ ود اے میڈیکل بیک گراؤنڈ, رائٹ. شی شوڈ بی ماسٹرز, ایٹ لیسٹ بیچلرز اینڈ ماسٹرز ان سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو بایولوجی. لیکن سر میں یہاں اس جواب کو مکمل بھی کروں گا. ہمارے یہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک لڑکی انٹر کر رہی ہے مثال کے طور پہ, اب وہ سوچتی ہے کہ میں ٹائم پاس نہیں ہو رہا, کچھ ہو نہیں رہا, چلو میں جاب کرتی ہوں, جاب کر کے میں اپنی فیس تو نکال لوں گی. سر اس لیے جاب کرنا, وہ بھی اسکول جیسے حساس ادارے میں, حساس اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ ایک بچپن بڑا ہو رہا ہے,
ایک کسی کی اولاد آ رہی ہے آپ کے پاس, وہ آپ پہ بھروسہ کر کے پورا دن کے لیے آپ کو اپنا بچہ دے رہا ہے, بالکل ایسے آپ کیسے ٹائم پاس کے لیے آپ وہ کام کر سکتے ہو؟ بالکل ایسے دیکھیں, ہمیں اپنی امپلائمنٹ اور اپنی اسکروٹنی رکھنی چاہیے. اچھا, ابھی سب سے زیادہ اچھا جو سندھ گورنمنٹ نے ابھی کیا ہے, اسٹیپ لیا ہے, وہ ہے ٹیچر لائسنسنگ کا. ٹھیک ہے, وچ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا آج میں کل یہ ہے, پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے آج کل ٹیچنگ پروفیشن کو انہوں نے ایز اے پارٹ ٹائم چیز دینا شروع کیا, جس میں وہ کیئر فری ایلیمنٹ سے وہ صرف آتے ہیں صرف جسٹ ٹو وہ ٹائم اپنا پاس کر سکیں 2-3 مہینے, اور ان کو اچھی جاب آفر ملے تو وہ یہ نہیں کنسیڈر کرتے کہ جس طریقے سے وہ انٹر ہوتے ہیں وہ ایٹ لیسٹ ایک ایکیڈیمک سیشن کمپلیٹ کریں, کیونکہ بچوں کی سوشو ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اس ٹیچر کے ساتھ. ٹھیک ہے, ہمارے پاس تو پراپر پروٹوکالز ہیں ان ٹرمز آف کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہائرنگس نہ کریں جہاں پر ہمارے پاس پروفیشنل ایتھکس نہ ہوں. ہم جنرلی بھی بات کر رہے ہیں کہ کیا اسکولس کو, اور بھی تو اسکولس ہیں, اچھا ہم دوسروں کی بات اس لیے نہیں کر سکتے, لیکن اگر ہم ایجوکیشنسٹ سے بات کر رہے ہیں, ایجوکیشن سسٹم کی بات کر رہے ہیں, تو اس معاملے میں سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی ہائرنگس بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے, تو کسی کو ہائر نہیں کرنا چاہیے. آئی تھنک گریجویشن شوڈ بی اے منیمم کوالیفیکیشن فار اینی ون بینگ ہائرڈ ایٹ اے اسکول. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد آپ اس کو بلڈ اپ کریں. بلکہ انفیکٹ اسکول کے بعد بھی جب ہم فریش گریجویٹس کو ہائر کرتے ہیں, اس کے بعد بھی ان کی ان ہاؤس ان سروس ٹریننگس ہو رہی ہوتی ہیں, ان کی کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. ان کی ہر لیسن پلاننگ سے پہلے کوآرڈینیشن میٹنگ ہوتی ہے, جس میں ہم بتاتے ہیں ٹیچر کو کہ اس کو کس طریقے سے پڑھانا ہے, کیا کرنا ہے. تو اٹس اے پورا پروسیس ہے. لیکن آئی اگری کہ انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹس شوڈ ناٹ بی ہائرڈ ایز ٹیچرس. بہت ذمہ داری کا کام ہے, اور جو بھی اس پروفیشن سے وابستہ ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے یا ارادہ رکھ رہا ہے, وہ اس کو ایز اے فل ٹائم اور انٹیگریٹی کے ساتھ اپروچ کرے. ایسے نہیں کہ وہ بچے جیسے پاسنگ بائی پروفیشن جس کو آپ نے ٹچ کیا اور آگے کیا. پورا ایجوکیشن کریئر آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے, اور ایک استاد کی جو اہمیت ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ہے. یہ ایک ویلیویبل میسج ہے جو کہ HPGS کا پوری دنیا میں جا رہا ہے, ایسا ہی ہے. بالکل, یہ آپ کا پیغام ہے, میرا پیغام ہے کہ یہ پیغمبری پیشہ ہے. ایگزیکٹلی, ایک میسنجر جو ہمارے پروفٹس, جو ہمارے 1,24,000 پروفٹس ہمارے تعلیم دی ہے انہوں نے کتاب, ان کی 4 کتابیں ان پہ نازل ہوئی. انہوں نے اسی طریقے سے پہلا لفظ ہی اقرا تھا, ریڈ تھا. آپ سوچیں اس پروفیشن پہ آپ کام کریں تو اس سے انٹیگریٹی اس کو مینٹین کرنا نا سب سے زیادہ, آئی تھنک پیسے بھی نہیں آتے, جب آپ پیسے بھی پہلے نہیں آنے چاہیے جتنا آپ اس پروفیشن سے آپ کی لگاؤ, انٹیگریٹی اور یہ سب چیزیں. آپ آج سے کچھ عرصے کے بعد آپ کہاں دیکھ رہے ہیں ہیپی پیلس گروپ آف اسکولس کو, کہاں دیکھتے ہیں, یا کیا کیا اس میں آپ ابھی مزید انوویشنس کر رہے ہیں؟ دیکھیں, آئی ایم سیئنگ اے ویری برائٹ فیوچر فار HPGS. وی آر آلموسٹ ایوری ویئر ان کراچی. وی ہیو کورڈ انٹائر کراچی ریجن. ناؤ وی آر پلاننگ ٹو موو نیشنل. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ود ان 2030 سے پہلے ہی ہم اپنا سینٹرل پنجاب کے اندر ہم اپنا لانچ کریں, لاہور کے اندر. ٹھیک ہے, اینڈ دین آن ورڈز اسلام آباد اینڈ پشاور. پھر اس کے بعد obviously I'm just 35-36 year old, so I do have a life ahead of me. So we're thinking of going international as well in times to come. We're opening a university too in couple of years. ٹھیک ہے, اور اس کی اپروول کے اندر, اس کی اپروول میں جو مجھے سیوک سینٹر میں جو مجھے ساتھ ہوا نا, تو اس کی سر کو سیوک سینٹر کا جو سوال اس لیے پسند آ گیا کیونکہ وہاں سے بہت سارے کام ہوتے ہیں, اور ظاہر سب کے ہی ہوتے ہیں, اور وہاں سے بڑے کام نکلتے ہیں, لیکن سامنے سے گزرنے والے نہیں نکل پاتے. یہ ہے مسئلہ ہے. سر دیکھ لیجیے گا اس کو پلیز. تو ہاں, یونیورسٹی ہم بنانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت مشکلوں سے اپروول ملی. ٹھیک ہے, اور اب ہم ماشاء اللہ سے مل گئی ہے اپروول. اب ہم کنسٹرکشن کرنے جا رہے ہیں. بہت جیسے میں نے آپ کو بولا مشکلوں سے ملی, کیونکہ کچھ دینے کا ارادہ بھی نہیں تھا, کیونکہ ایک نیک کام کیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے, تو میں نے جس طریقے سے اس کو ریزسٹ کیا ہر مرحلے میں کہ میں اس نیک کام میں کچھ ایک غلط چیز انوالو نہ کروں. آپ نے اس میں کہیں اثر رسوخ استعمال نہیں کیا اپنا؟ میں میرٹ پہ گیا تھرو پراپر چینل تھرو میرٹ. لیکن میں نے جو ایک سرٹن جو بڑا مشہور ایک ہمارے ایک پراپرٹی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے جو پہیے لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ میں نے کوشش کی نہیں لگاؤں میں بالکل بھی. لیکن اس میں مجھے ٹائم بہت میرا ضائع ہوا نا, مجھے ہر ایک اسٹیج کے اوپر لیکن کام کتنا مضبوط. پلس دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے, اصل بات یہ ہے کہ آپ جو آج دیکھیں آپ ایک ادارہ چلا رہے ہیں تعلیم کا, اور میں اس پر بھی ایک سوال میرا بن رہا ہے ذہن میں آ گیا اچانک کہ تعلیم درس گاہیں تو بے شمار ہیں, قدم قدم پہ تربیت گاہیں نہیں ہیں. یہ ضرور بتائیے گا. میں ایک سوال میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں
देखिए जो आप ट्रेंड सेट कर रहे हैं ना इस वक्त, ये जो आपने बताया है, थ्रू प्रॉपर चैनल, ताकत होते हुए, प्रॉपर आपके पास पावर भी है, आपके पास बैकअप भी है, सब कुछ है, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात, ये तरगीब दी है आपने इस कौम को, इस कौम के एंटरप्रेन्योर्स को, इस कौम के स्टूडेंट्स को, कि थ्रू प्रॉपर चैनल चलने में ही तुम्हारी बका भी है और देर तक और दूर तक चलोगे. बिल्कुल ऐसे है. वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग. बहुत खुशी बाकी हुई. आपने डिस्कस किया मुझसे वो जो तरबियत वाली जो बात है, तरबियत गाह जो है सर, वो ज़रा बताएं किस तरीके से बन सकता है एक दर्स गाह. जी, आपने तरबियत के बारे में बात की कि स्कूल्स में ये बैलेंस होना चाहिए कि एकेडमिक का और वैल्यूज़ बेस्ड एजुकेशन का. और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स के अंदर एथिक्स, सिविल सेंस, करेक्टर एजुकेशन, लीडरशिप मॉड्यूल्स, इस एथिक्स, ये सब चीज़ें मौजूद हैं. और हम कोशिश करते हैं कि हम बच्चों में एम्पैथी, कंपैशन और ये सब चीज़ें बिल्ड कर सकें ताकि वो ज़्यादा कम्युनिटी बिल्डर्स बन सकें आगे जाके. तो हम दीन और दुनिया को कोशिश करते हैं कि पैरेलल में लेके चलें. हमारे पास एक अच्छा एक नाजरा का अरबिक प्रोग्राम भी है जिसमें हम बच्चों को कोशिश करते हैं कि वो उनको कायदा हम पढ़ा सकें, सब चीज़ें इसको मैनेज कर सकें. और साथ साथ आपको पता है कि पेट्रियाटिज़म हम उनमें इंस्टिल कर रहे होते हैं बाय सेलिब्रेटिंग डिफरेंट इवेंट्स. मल्टीपल चीज़ें चल रही होती हैं. तो स्कूल का तो काम ही यही है कि एक स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को शेप करना, उस इंडिविजुअल को नर्चर करना, ग्रो करना, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिफरेंट उसको डिसिप्लिन से एक्सपोज करना. क्योंकि सर मैं आपके इस सवाल को जारी रखूँगा. हमारी तरबियत हमारे टीचर्स ने हमारे वालिदैन से ज़्यादा की. बिल्कुल ऐसे ही. और हम बेशक हमारे वालिदैन ने बताया कि बैठ के पानी पियो, लेकिन सीधे हाथ से पियो, ये टीचर ने बताया. बिल्कुल. ये भी देखें, एक वी हैव टू रियलाइज़ कि एक सर्टेन एरा के जो टीचर्स थे ना, वो वेल रिस्पेक्टेड थे. ठीक है, उनकी पेरेंट्स भी रिस्पेक्ट करते थे, बच्चे भी रिस्पेक्ट करते थे. आप भी उन्हीं टीचर और से हम भी पढ़े. उन्हीं टीचर से पढ़े. और वो जो टीचर्स थे वो अपने प्रोफेशन से मुखलिस थे. जब वो चलते थे, जब वो आते थे, लगता था कि उस्ताद आ रहा है. ठीक है, उनके आते ही पेन ड्रॉप साइलेंस. और उनकी जो क्रेडेंशियल्स होती थी, जो उनकी ऑथेंटिसिटी होती थी, जो उनकी ग्रास्प ऑफ नॉलेज होती थी, जो उनकी जो रीडिंग हैबिट्स होती थी, जो लिटरेचर पढ़ते थे, तो लगता था कि हाँ कोई एक लर्नड इंडिविजुअल आके वो अपना एक्सपर्टीज़ को शेयर कर रहा है. जैसे आपने अर्लियर मुझसे पूछा कि अब प्रोफेशन एक पासिंग बाय प्रोफेशन बन चुका है, तो उसमें किस तरीके से हम एक रिस्पेक्ट लेवल्स को मेंटेन कर सकेंगे, और किस तरीके से वो अगर वो जो वैल्यूज़ हैं वो टीचर्स में नहीं आएंगी, क्योंकि उनके रियलिटी चेंज हो गई. हम डिफरेंट आपको पता है अब जो टीचर्स इवन 23-24-year-old टीचर्स हु आर ग्रेजुएट्स आर नाउ फॉल इन जेन ज़ी कैटेगरी. जी हाँ, मैं वही बात कर रहा था. तो उनकी एक अपनी आदत है, उनकी अपनी एक तरीक़ेकार है अपनी ज़िंदगी को बसर करने के लिए और चीज़ें करने के लिए. आपको पता है स्क्रीन टाइम थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ होता है उनका डिजिटल थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ होता है. तो उनको फिर लाना, उनको रीट्रेन करना, उनको फोकस में लेकर आना कि ये आपका टारगेट है, ये आपको अचीव करना है, तो वो थोड़े से चैलेंजेस होते हैं. बाकी फोकस वो घर पे छोड़ के आए, बाद में कर लें. बिल्कुल, जब वो स्कूल में हो तो वो स्कूल के ही प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, उनके जो माइलस्टोन्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं पढ़ाई के, उनको कीनली उसको फॉलो थ्रू करें. सर अल्लाह मुबारक करे, आपकी यूनिवर्सिटी बन रही है. आप अब तो माशाल्लाह हैप्पी पैलेस यूनिवर्सिटी के नाम से भी आ जाएगा. बिल्कुल ऐसे. यूनिवर्सिटी रोड कब बन जाएगी अंदर, ऐसे पूछ. यूनिवर्सिटी रोड इज आवाम होना कराची की. देखिए, यूनिवर्सिटी रोड इज़ अ वेरी यूनिक मॉडल व्हेन इट कम्स टू ए प्रोजेक्ट, राइट. 4 साल से देखिए, लगता है चांद पे आ गए. अग्रीड. देखिए, 3 से 4 किस्म के स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर. ठीक है, एक हमारा फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है. मुझे यकीन है सर आप भी फंसे होंगे वहाँ पे. हाँ, मैं कल 1 घंटा उधर फंसा रहा था. मैं अपने कैंपस की मेरी विजिट थी स्कीम 33 के इलाके में. बात करने का मजा यही आ रहा है, मैं जहाँ पब्लिक फंसती है सर भी फंसते हैं. आप सुनिए ना, मैं मेरा स्कीम 33 के अंदर एक कैंपस बिल्ट हो रहा है. तो उधर से आया मैं उस वाली एरिया से. तो मैंने समझने उसके स्टार्ट से लेके बिल्कुल और शहीद मिलत से मैंने लेफ्ट में अपने DHA की तरफ जाने के लिए, तो मैंने पूरा कल यूनिवर्सिटी रोड को एनालाइज भी किया, उसको एक एक चीज़ को देखा भी. लेकिन अच्छा, मैं बता रहा था कि ये प्रोजेक्ट में है कौन. फेडरल गवर्नमेंट का एक मेजर चंक है. आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट पिछली भी PTI की थी और इस बार PMLN की है. PPP की नहीं है गवर्नमेंट पिछले कुछ अरसे से, और ये फेडरली फंडेड प्रोजेक्ट है. दूसरा ये कि इसमें वर्ल्ड बैंक के भी एक जनरल रिकमेंडेशंस हैं, क्योंकि आपको पता है K4 की वाटर सप्लाई भी इसके अंडरनीथ से मूव कर रही है. और इसमें थोड़ा सा चंक सिंध गवर्नमेंट का भी है. ठीक है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं इसके अंदर शामिल. प्रोग्रेस स्लो है, आई अग्री एब्सोल्युटली. लेकिन
آہستہ اور پروجیکٹ بھی بہت بڑا ہے ویسے. ایک بات بتاؤں میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اٹس اے ہیوج میسو پروجیکٹ اینڈ ملٹیپل اوور ہیڈس, ملٹیپل آل آف دیز تھنگس. ٹریفک سسٹم کو ہمارا کافی ایک جو ہمارا جو مسئلہ ہے اس کو ریزالو کرے گا. ہوپ فلی ہم زیادہ اچھا ٹرانسپورٹ, ایز آف کمیوٹ ہمارا بہتر ہوگا اس شہر کا, اسپیشلی یونیورسٹی روڈ پہ, کیونکہ یونیورسٹی روڈ پہ ملٹیپل یونیورسٹیز ہیں, ملٹیپل اسکولنگ انسٹیٹیوشنز ہیں. جو بچے ابھی گھٹنوں چل رہے ہیں وہ انجوائے کر لیں گے. وہ پھر اچھی ریڈ بسز کے اندر, یلو لائن بسز کے اندر ان کے بڑے ہونے تک یہ مطلب آئی ہوپ کہ 2-3 سال کے اندر جو نا ایٹ لیسٹ ایک شیپ نکل کے آ جائے اور چیزیں, ہماری گاڑیاں ٹرانسپورٹ اس کے اوپر چلنا شروع ہو جائے. اللہ کرے گا سر, بہت اچھا. اور سر ہم تو سر پبلک ہے نا سر, ہمیں تو پوچھنا پڑتا ہے ورنہ پبلک ہم سے پوچھتی ہے. اچھا سر, میں آپ سے ابھی ہم یونیورسٹی بھی بات کریں گے آپ کی. ہیپی پیلس گروپ میں کیا چیز ایسی ہے کہ جس میں آپ نے پچھلے کئی 44 برسوں میں جس پہ آپ نے دھیان نہ دیا ہو اور اب آپ چاہ رہے ہیں کہ اب اس کو ہم ایک دم سے سامنے لائیں؟ ہاں بالکل, بہت اچھا سوال. جی بہت اچھا سوال. ایک چیز ہے ایسی جو مجھے لگتا ہے کہ میں نہیں کر پا رہا اور نہ میرے انسٹیٹیوشن نے ابھی تک کر پایا ہے, وہ ہے انٹروڈیوسنگ انکلوسیو ایجوکیشن ان آور اسکولس. انکلوسیو ایجوکیشن سر اس کو اردو میں بھی بتائیں لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. ہم فزیکل ڈسیبلڈ اسٹوڈنٹس کو ہم کیٹر کرتے ہیں. اگر ان کی کوئی جو معذور بچے ان کو ہم کیٹر کرتے ہیں, اسپیشل چلڈرن کو. ہم نیورو ڈائیورس اسٹوڈنٹس کو ابھی تک کیٹر نہیں کرتے. فار ایگزامپل جو آٹزم اسپیکٹرم پہ ہیں یا ان کو ADHD ہے یا وہ ہے, تو وہ جو پرٹیکولر ایسپیکٹ ہے ایجوکیشن کا جو بہت امپورٹنٹ ہے مین اسٹریم ایجوکیشن کے اندر بھی آنا. کیونکہ اگر ہمارے جس اللہ نے جن کو بچوں کو ایک طریقے سے ایک نارمل طریقے سے رکھا ہوا ہے, ان کے ساتھ ہم اگر اسپیشلی ایبلڈ اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں تو ہماری کمیونٹی کے اندر جو ایمپتھی اور کمپیشن ڈیولپ ہوگا وہ اس کا کمال ہی کچھ اور ہے. اب مجھے جو دیکھیں میرے پاس پاور بھی ہے, میرے پاس سب چیزیں ہیں. آئی ایم کرنٹلی ڈیولپنگ ود ان دی اسکول ڈپارٹمنٹ اس طریقے کا, اور مجھے ریسورس چاہیے. ظاہر سے آپ کو پتہ ہے کتنا مشکل ہے ریسورسز کو فائنڈ آؤٹ کرنا. اس کو آپ کتنے عرصے میں کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں آئی نیڈ ٹو ڈو اٹ ایز سون ایز دا نیکسٹ 6 to 12 months. آئی نیڈ ٹو رول اٹ ان ٹو مائی ملٹیپل کیمپسز کے نیٹورکس, اور مجھے انکلوسیو ایجوکیشن اسٹارٹ کرنی ہے. میرے ابھی ہم نے ہماری انٹیریئر ٹریننگس, انٹرنل ٹریننگ شروع ہو گئی ہیں, اور ہوپ فلی جب ہم اپنی دیکھیں جس ذمہ داری اٹھانی ہے نا آپ کو, جن بچوں کی اٹھانی ہے, ان کے لیے پہلے اسٹرینتھن ہونا, وہ کریکٹ انوائرمنٹ, کریکٹ کریکولم ہونا ضروری ہے ان کے لیے. کیونکہ ان کی بیہیویئر تھراپی بھی ہوتی ہے, ان کی آکوپیشن تھراپی بھی ہوتی ہے, ان کی فزیکل فائن موٹر گراس موٹر اسکلس بھی ورکنگ ہوتی ہے. بہت اچھی بات. دیکھیں اس انیشیٹو میں دیکھیں میں نے اس لیے پوچھا خواتین حضرات سوال, کیونکہ دیکھیں اتنا بڑا گروپ ہے ہیپی پیلس گروپ, اسکولنگ گروپ, اتنا بڑا گروپ ہے. آف کورس اللہ تعالیٰ ان کو اور بڑائی دے اور وسعت دے اللہ تعالیٰ ان کو. ان کی سوچ آپ نے ملاحظہ کی کہ دیکھیں اسپیشل بچوں کے لیے الگ ادارے ہوتے ہیں, وہاں وہ بچے ایڈمٹ کیے جاتے ہیں یا ان کو ایڈمیشن ملتا ہے, ساری زندگی ہوا رہتے ہیں. تعلیم کے لیے ان کا نظام بہت چھوٹے پیمانے پر ہی رہتا ہے. یہ ان کا انیشیٹو ہے, یہ ہے ان کا کارنامہ جو اب یہ کرنے جا رہے ہیں اسپیشل بچوں کے لیے, کہ ان کو پراپر تعلیم, ایسے ہی کہہ رہا ہوں میں, صحیح کہہ رہا ہوں, بالکل ان کی پراپر تعلیم جیسے نارمل وہ سب کے ساتھ ایبزارب نہیں, اسی کلاس روم میں ہوں گے, ان کو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ملے گی کہ یہ کیونکہ ایک سرٹن اسپیکٹرم ہے تو وہ ان بچوں کے ساتھ رہ سکتا ہے, ان کے ساتھ رہے گا نارمل طریقے سے ڈیولپ ہوگا. کتنا اچھا فیل کرے گا وہ بچہ, اور کتنا آپ کو اجر عظیم اس کا ملے گا. یوں آخر سے پہلے کی ایک بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, یہ فرمائیے کہ جو لوگ انٹرسٹڈ ہو رہے ہوں اپنے بچوں کو ایڈمیشن کرانے میں, وہ آپ سے رابطہ کیسے کریں؟ دیکھیں ہماری ملٹیپل پلیٹفارمز ہیں جہاں سے ہمیں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. وہ ہماری ویب سائٹ ہے www.hpgs.edu.pk. اوکے ٹھیک ہے, ادھر آپ جا کے آن لائن رجسٹر کر سکتے ہیں. آپ ہمارے کسی بھی کیمپس میں آ کے واک ان آ بھی سکتے ہیں, رجسٹر کر سکتے ہیں اپنے بچے کو تاکہ ایڈمیشن ہو سکیں. اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز ہیں, انسٹاگرام, فیس بک, لنکڈ ان, جہاں پر ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. آپ ہمارے ایڈمیشنس کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. وی ہیو اے UAN نمبر ایز ویل. سو دیر لاٹس آف ویز جہاں سے آپ HPGS سے قریب ہو سکتے ہیں, اور HPGS آپ کے لیے اویلیبل ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کے لیے. میں صرف سر آخر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, ویسے تو آخر کرنے کا دل نہیں کر رہا, یقین کیجیے بہت مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کرنے کا. کیسے ہوا یہ سب, مطلب سیاست میں ایک دم سے انٹرپرینور سے ایک دم سیاست میں داخل ہوا, کیسے ہوا سر؟
دیکھیں اپرچونیٹیز تھی سینٹرل کے اندر. آپ کو پتہ ہے آلریڈی میں ایز این ایجوکیشن وائز میں پورے علاقے کا, پورے کراچی کا ہم نے اس کو مینیج کیا ہوا تھا, سب چیزیں کر رہے ہیں, ہم سروس ڈلیوری کر رہے ہیں, ایک زبردست بہترین ماڈل رن کر رہے ہیں جس سے دسیوں ہزاروں بچے اور لاکھوں خاندان فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب جب میں نے پبلک سروس اسکولس, پبلک سیکٹر میں اسکولس دیکھے تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ یہ بولیں گے کہ مطلب ہیسلیٹ کی ہوئی ہیں, گو اسکولز ہیں, ٹیچرز نہیں آ رہے, تو ان میں سچائی بھی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں کچھ اچھے کام بھی ہو رہے ہیں. دیر ونڈرفل ماڈل اسکولز جو ابھی آپریٹ کر رہے ہیں, پبلک سیکٹر یونیورسٹیز بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہیں, لیکن دیر از اے لاٹ آف ورک اسٹل ٹو ڈو, ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے سندھ کے اندر فلڈس آتے ہیں تو پھر اسکولز ہی بنتے ہیں شیلٹر ایریاز, ٹھیک ہے, جو بھی آفات ہوتی ہیں اسکولز ہی بنتے ہیں. جو بھی پہلے جس کا ہی بجٹ کٹ کرنا ہوتا ہے وہ پہلے اسکول کے ایجوکیشن کے ہی کٹ ہوتا ہے, الیکشن بھی ہوتا ہے تو اسکول ہی کام آتا ہے, اسکول ہی کے ٹیچرز, اسکول ہی بند ہوتا ہے, ہر چیزیں ہوتی ہیں. تو اس ایریا کو, اس سیگمنٹ کو میں نے دیکھا کہ اف آئی کین رن اے سکسیزفل ماڈل ان اے پرائیویٹ سیکٹر, تو میں یہ پبلک سیکٹر کے لیے کیوں نہیں کر سکتا, کیونکہ میرے اندر وہ ایکسپرٹیز بھی ہے, اسپیشلٹی بھی ہے, میرے پاس آرگنائزیشن اسٹرکچر بھی موجود ہے, آئی نو ہاؤ ٹو رن آل آف دیز اسکولس, اور میں پبلک سیکٹر میں بھی یہ کوشش کروں گا کرنے کے لیے. تو جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب تعلیم ہوتی ہے, جب آپ کے پاس پاور ہوتی ہے تو سوچ آتی ہے, سوچ سے ذہن آتا ہے. یہ میں نے ایک تمہید باندھی تھی, میں نے ٹھیک کہا تھا کہ پھر وہ فیصلے جو ہیں وہ دور اندیشی کے ساتھ ہوتے ہیں, مضبوط فیصلے ہوتے ہیں, اور بہت آف کورس آپ مضبوط فیصلے کر رہے ہیں. کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میسج سر اسکول سسٹم کو دیجیے گا, کیونکہ آپ کا جو ہیپی پیلس گروپ آف اسکولز ہے یہ باقاعدہ باخودہ خود ایک میسج ہے, میں آپ کے منہ پہ نہیں کہہ رہا, یہ میں نے اکثر لوگوں کو کہتے بھی سنا ہے اور میں بھی اس کا بالکل قائل ہوں. یہ سسٹم اور آپ کا گروپ پراپر میسج ہے جس کو لوگ اگنور کرتے ہیں, آف کورس وہ تو کریں گے, لیکن آپ بھی ایک میسج دیجیے. میں یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ باقی جو ہمارے کو فیلو اسکول اونرز ہیں وہ اس پروفیشن کو سمجھیں کہ یہ بیونڈ آپ اس کو فائنینشیل اسپیکٹ سے اس کو ایز اے سوشل رسپانسبلٹی اور ایک اللہ کو راضی کرنے والا, جو ایک اللہ نے آپ کو ایک رول دیا, ہر انسان کو ادھر اللہ نے ایک رول دیا, اور جس رول آپ کو دیا ہے وہ ایک بہت ذمہ داری والا رول ہے, اس کو دیکھا جائے. لاسٹ ابھی ویک کے اندر اسکول ایسوسیشنز نے اسٹرائک کی کال دی تھی, جو مجھے سنائی دی کیونکہ میں چیئرمین ایجوکیشن ڈسٹرکٹ سینٹرل بھی ہوں, تو مجھے تھوڑی سی تکلیف بھی پہنچی کہ اسکولز بند نہیں ہونے چاہیے, چاہے جتنا بھی ہمیں گورنمنٹس ہمارے اوپر جتنا ٹائٹ کریں, ہمیں جس طریقے سے آرم ٹوسٹنگ کریں, ایجوکیشن شوڈ کیری آن, دیر شوڈ ناٹ بی اے کانسیپٹ آف اسٹرائکس ان اے اسکولنگ سورٹ آف این انوائرمنٹ. تو یہ ایسوسیشنس کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ دے شوڈ کیپ آن ڈوئنگ اپ اسکلنگ سورٹ آف ورکس, دے شوڈ ڈو شارٹ کورسز, آئی ٹی بیسڈ, ملٹیپل پروجیکٹس کریں, کمیونٹی بلڈنگ پروجیکٹس کریں, والنٹیئرنگ سروسز کریں, اور ایجوکیشن پہ فوکس رکھیں. اور پھر آئی تھنک ایجوکیشن از دا کی وچ اوپنز آل دا ڈورس. اور ٹیچرس کے لیے جو یہ میسج ہے میرا وہ یہ ہے کہ اپنے پروفیشن کو وہ ایک ایتھیکل طریقے سے لے کے چلیں, پروفیشنلزم دکھائیں, اس کو ایز اے کریئر کو انویژن کریں, اس کو ایز اے پاسنگ بائی نہیں کریں کہ آپ 6 مہینے کام کر رہے ہیں تو دوسری اچھی جاب مل جائے گی. ان بچوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کے کلاس میں آپ کے ساتھ پہلے دن سے اٹیچ ہو جاتے ہیں اور آپ ان کی پرائمری کیئر گیور بن جاتی ہیں اور وہ آپ کو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو بھی آپ پراپر اپ اسکل کریں, ایم ایڈ بی ایڈ کریں, اپنی کورسز کنٹینیو کرتے رہیں, اور اس پروفیشن کو سیریسلی لیں. یہ پیغمبروں کا پیشہ ہے اور بہت ایمانداری سے اس کو ہمیں کرنا چاہیے. میں صرف اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں کہ وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے. لوگ اس کو اہتمام کہتے ہیں, یہ ہے اتمام ابھی باقی ہے. سر نے فرمایا اسکول سے یونیورسٹی, اور اسی طریقے سے انہوں نے تعلیم کو فروغ دیا ہے اور یہ دے رہے ہیں, اور ان کے بڑے دیتے آئے ہیں, یہ ان کو فالو کر رہے ہیں, اور خود تعلیم حاصل کر کے تعلیم دے رہے ہیں. جو خود سیکھ کے سکھاتا ہے نا, اس کا سکھایا ہوا دیر تک چلتا ہے اور وہ سیکھا ہوا بھی دور تک چلتا ہے. اس لیے تعلیم کے شعبے کو بہت سنجیدہ لیجئے, یہ بہت سنجیدہ بات ہے, اور اسی لیے ہم نے آج اس سنجیدگی کو بہت سنجیدگی سے ڈسکس کیا ہے. آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ. ان نمبرز کو, ان ایڈریسز کو جو کہ اسکرین پہ آپ کے آ رہے ہیں, بالکل فالو کر سکتے ہیں آپ. سر نے بتایا آپ کو رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ایسے لوگ مقید ہیں اس معاشرے میں جو اپنے سے زیادہ آپ کا اور ہمارا سوچتے ہیں.
یعنی اپنی جیب نہیں بھرتے، یہ لوگوں کے ذہن میں علم بھرتے ہیں. ان کو خوش آمدید کہیے اور ان کا شکریہ کہیے. آپ کی توجہ کا بھی بہت بہت شکریہ. میرا ملک سلامت رہے، آپ سلامت رہیے، خوش رہیے. پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم.